وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو بالکل مختلف قسم کی مخلوقات کی خصوصیات کو جمع فرما دیا. ایک طرف تو انسان کا جو جسم ہے یہ حیوانی جسم ہے. حیوان جس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں اسی طریقے سے انسان پیدا ہوتا ہے. اور حیوان کی جو ضروریات ہیں اور حیوانوں کے جو خواہشات اور جذبات ہیں وہی ضروریات اور خواہشات اور جذبات ہم انسانوں کے اندر بھی ہیں. حیوانوں کو غذا کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، سونے کی ضرورت ہے، نر کو مادہ کی اور مادہ کو نر کی ضرورت ہے. یہی سب چیزیں انسانوں کے اندر بھی موجود ہیں. ہمیں بھی کھانے پینے کی اور ان سب چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن یہ تذکرہ ہے انسان کے آدھے وجود کا، اس کے جسمانی، مادی اور حیوانی وجود کا. لیکن انسان کے اندر کچھ اور بھی ہے جو کسی حیوان میں نہیں ہے، اور وہ ہے انسان کے وجود کا روحانی حصہ، ملکوتی حصہ. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر رکھا ہے، بلکہ اسی کی وجہ سے تو یہ انسان بنا. یہ جو روحانی وجود ہے انسان کا، یہ بھی سمجھیے کہ یہ فرشتوں والا حصہ ہے جو اللہ نے ہمارے اندر فٹ کر دیا. چنانچہ ہمارا جسم تو ان چیزوں کو چاہتا ہے جن کو حیوان چاہتے ہیں، اور ہماری روح ان چیزوں کو چاہتی ہے جن سے فرشتے زندہ رہتے ہیں. عجیب و غریب مخلوق ہیں ہم، 2 in 1
آج کل کی اصطلاح میں. جب نیا نیا چلا تھا ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر ایک ساتھ، تو اس وقت ہم لوگوں کو یہ سننے کو بہت ملتا تھا 2 in 1. اب تو 100 in 1 اور 100,000 in 1 کا زمانہ. ایک موبائل ہی کے اندر اللہ جانے کتنے جن، کتنے آفیب، کتنے بھوت، کتنی پریاں سب جمع رہتے ہیں. ہم لوگوں کو تو سیدھا سادہ موبائل میں ہلو ہلو کرنا آتا ہے، باقی تو کچھ آتا نہیں. پتہ نہیں آج کل کے نوجوان کیا کیا کرتے رہتے ہیں. نوجوان تو نوجوان، بچے بھی. ہم عجیب و غریب مخلوق ہیں. حیوانی وجود کے الگ تقاضے ہیں، اس کے الگ اثرات ہیں، اس کی الگ ڈیمانڈز ہیں، اس کی الگ ضروریات اور مطالبے ہیں. اور فرشتوں کے وجود کے بالکل الگ مطالبے ہیں. فرشتوں کو نہ غذا کی ضرورت، تو فرشتوں والا جو حصہ ہمارے اندر موجود ہے اس کو یہ کھانے پینے کی غذا کی کوئی ضرورت نہیں. فرشتے تو جیتے ہیں، یہ زندہ رہتے ہیں ذکر و تسبیح کے ذریعے اور اللہ کے حکم کی بجا آوری اور تعمیل کے ذریعے. یہی فرشتوں کی زندگی کا سبب ہے. یہ جو عنصر ہے فرشتوں والا، یہ بھی ہمارے اندر موجود ہے. اب کامیاب انسان وہ ہے جس کا حیوانی وجود بھی زندہ رہے، سلامت رہے، مر نہ جائے اور بالکل کمزور اور بے جان بھی نہ ہو جائے. لیکن جو اس کا فرشتوں والا روحانی وجود ہے یہ اس کے جسمانی اور حیوانی وجود پر حاوی رہے. حیوانی وجود روحانی وجود کے تابع رہے، الٹا نہ ہونے پائے. اگر حیوانی وجود روحانی وجود کے تابع رہے گا تو انسان بہت ٹھیک رہے گا. لیکن اگر حیوانی وجود روحانی وجود پر غالب آ گیا تو ظاہر ہے کہ پھر انسان جس طرح حیوان بنتا ہے تقریباً ویسے ہی بن جائے گا، یہ شاید اس سے بھی زیادہ گیا گزرا. دیکھو حیوان کے دل میں جو بات آتی ہے، جو خواہش جاگتی ہے، وہ کرنے لگتا ہے. ایک بکری چل رہی ہوتی ہے، ایک گائے چل رہی ہوتی ہے، سامنے اس کو ایک ٹھیلے پر سبزیاں نظر آتی ہیں تو وہ گائے مفتی صاحب سے پوچھتی نہیں کہ جائز ہے کہ میں کچھ کھا لوں. وہ کسی سے اجازت نہیں لیتی، وہ منہ مار دیتی ہے. اب وہ ڈنڈا پڑے بھگائی جائے وہ الگ بات ہے. وہ 50 مرتبہ بھگائی جاتی ہے اور 51 مرتبہ کھانے آ جاتی ہے. یہ مزاج ہے اس کا. اس کو جو جی میں آتا ہے وہ جانور کرنا چاہتا ہے. ایک کتا ہے، آپ اس کو ٹہلانے کو نکلیے، معاذ اللہ کچھ لوگوں کو صبح صبح کتے ٹہلانے کے لیے نکلتے ہیں. میں بھولے سے جملہ میں نے الٹا نہیں ہے، جان بوجھ کر ایسے ہی بولا ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ وہ کتے کو ٹہلانے نکلتے ہیں، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں، ایک دن مطالعہ کریں اس کا، تو وہ جہاں پر رکنا چاہتے ہیں وہاں پر کتا نہیں رکتا، جہاں پر کتا رکنا چاہتا ہے وہاں صاحب رکتے ہیں. اور وہ بار بار رکتا ہے. اللہ جانے اس کو اتنے استنجے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. کیوں نہیں کسی حکیم صاحب کا علاج کرا لیتا. وہ چلتا ہے، پھر یہاں رک جائے گا، پھر وہاں رک جائے گا، پھر پیڑ کو دیکھے گا وہاں رک جائے گا.
اور وہ صاحب رکے کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، جج صاحب، IAS آفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب انتظار کر رہے ہیں. ان کو اس وقت بالکل جلدی نہیں ہو رہی ہے، کتا ہے. اگر کوئی گشت کرنے والا ان سے بات کہے گا، بات کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ کہیں گے کہ بھائی میرے پاس فرصت نہیں، میں بہت بزی ہوں. لیکن جناب DOG کے لیے ان کے پاس بہت وقت ہے. یہ حیوان کا مزاج ہے، وہ جہاں پر جو کام کرنا چاہے گا کرے گا، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی کوئی کیا کہہ رہا ہے. بالکل نہیں سوچتا حیوان. اور وہ جو سوچنے لگے وہ حیوان ہی کیا، پھر اس کو شیروانی کیوں نہ پہنا دی جائے. حیوانی مزاج کو آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. حیوانی مزاج یہ ہے کہ جو جی میں آئے وہ کرو، یہ حیوانی مزاج. یہی حیوانی مزاج جب انسان پر غالب آ جاتا ہے تو پھر جو اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو اس کا نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو اس کی خواہش ہوتی ہے وہ کرتا ہے، جو جی چاہتا ہے وہ کھاتا ہے، جیسا جی چاہتا ہے بولتا ہے، جو جی چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو جی چاہتا ہے وہ سنتا ہے، جہاں جی چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے، جہاں جی چاہتا ہے لیٹ جاتا ہے. یہ اگر کسی انسان کا مزاج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کا اپنا جو حیوانی وجود ہے وہ اس کے اوپر غالب آ گیا ہے. یہ سمجھ نہیں پا رہا، لیکن دراصل قصہ یہ ہے کہ اس کا اپنا جو حیوانی وجود ہے وہ اس کے اوپر غالب آ گیا. اب یہ انسان ایسا نہ کرے، اس کی کیا شکل ہے؟ اس کی شکل صرف یہ ہے کہ یہ انسان اپنے حیوانی وجود پر اپنے فرشتوں والے ملکوتی اور روحانی وجود کو غالب کرے. کنٹرول، کمانڈ اینڈ کنٹرول، یہ جو ہاتھ میں ہو یہ اس روحانی وجود کے ہاتھ میں ہو، حیوانی وجود کے ہاتھ میں نہ ہو. جب انسان کا روحانی وجود وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول میں ہوتا ہے تو پھر انسان اپنے جذبات اور اپنی خواہشات، یہاں تک کہ اپنی ضروریات، وہ سب سوچ سمجھ کے پوری کرتا ہے. کیونکہ وہ پھر حیوانیت کی سطح سے اوپر آ جاتا ہے، پھر وہ حیوان اور ملائکہ کا مرکب ہو کر انسان ہوتا ہے. وہ فرشتہ نہیں بن جاتا، وہ ملک نہیں بن جاتا، بلکہ وہ ان دونوں کا بہت خوبصورت عطر مجموعہ بن کر انسان بنتا ہے. انسان کہتے ہی اس کو ہیں. ورنہ جس انسان پر حیوانیت غالب ہوتی ہے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کہ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. اب حیوانیت کو مغلوب کرنا اور ملکوتیت اور روحانیت کو طاقتور کرنا، اس کی ترکیب کیا ہے؟ بہت آسان ترکیب. جن چیزوں سے حیوانیت کو غذا ملتی ہے، طاقت پہنچتی ہے، وہ ذرا کم کر دو. جن چیزوں سے ہمارے اس حیوانی اور مادی وجود کو طاقت پہنچتی ہے وہ بدن کو ذرا دینا کم کر دو، اور جن چیزوں سے ہمارے روحانی وجود کو طاقت پہنچتی ہے ان کی مقدار بڑھا دو. اور اسی کے ایک سالانہ پروگرام کا نام ہے رمضان مبارک. کیا ہے رمضان؟ رمضان کا فلسفہ یہ ہے، رمضان کی حکمت اور مقصد یہ ہے کہ تمہاری حیوانیت جن جن چیزوں سے طاقتور ہوتی ہے انہیں ایک مہینے کے لیے کم کر دو. ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں حیوانیت کن چیزوں سے. بعض حیوان بہت بولتے ہیں،
تو پتہ چلا حیوانیت طاقتور ہوگی بولنے سے اور بھونکنے سے، تو بولنا اور بھونکنا کم کر دو. کم کرو رمضان میں گفتگو، رمضان میں باتیں کم کرو. الحمدللہ جہاں تک مجھ کو خبر ہے اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے حد جزائے خیر دے. جہاں تک مجھ کو اطلاع ہے اور اندازہ ہے آپ یہاں جس طرح مستقل وقت گزار رہے ہیں الحمدللہ آپس میں باتیں آپ بہت کم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا، بہت جزائے خیر عطا فرمائے. یہ گزارش شروع میں کی گئی تھی اور خیال یہ تھا کہ اس کو بار بار یاد دلانا پڑے گا، لیکن الحمدللہ جہاں تک میرا اندازہ ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. حیوانیت کو بہت زیادہ طاقتور پہنچانے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک کھانا پینا ہے. رمضان میں کہا گیا کہ کھانا پینا کم کر دو. اب وہ تو مجھے نہیں پتا، اس کی گواہی تو میں نہیں دے پاؤں گا، اور اس لیے کہ وہ کیمرے میں دکھائی بھی نہیں پڑتا. آئندہ سے کوشش کریں گے کہ وہاں بھی کیمرہ لگ جائے. تو یہ تو دیکھ لیا کہ باتیں کم ہو رہی ہیں، لیکن یہ میں کیسے بیوقوف ہوں کہ بوٹیاں کتنی کھائی گئی اور روٹیاں کتنی کھائی گئی. رمضان مبارک میں حیوانیت کو کم کرنے کے لیے وہ تمام چیزوں کو کم کرنا ہے جن چیزوں سے حیوانیت بڑھتی ہے. یہی فلسفہ ہے رمضان مبارک، یہی مقصد ہے. حیوانیت والی چیزوں کو کم کرو، جتنی چیزوں سے حیوانیت کو طاقت پہنچتی ہے وہ کم کرو. تم خود سمجھ سکتے ہو کن کن چیزوں سے حیوانیت کو طاقت پہنچتی ہے، کن کن چیزوں سے ملکوتیت اور روحانی پہلو کو کمزوری ہو سکتی ہے، ان کو کم کر دو. اور دوسری طرف روحانی پہلو، فرشتوں کے جو پہلو ہے، ملکوتی پہلو، اس کو بڑھا دو. اور روحانی اور ملکوتی فرشتوں والا پہلو کیا ہے؟ نسبح بحمدک ونقدس لک. خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تعریفیں بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سوچنا. دیکھو تراویح کے درمیان کی جو دعا ہے اس میں ہم سے پڑھوایا جاتا ہے سبوح قدوس. اللہ تعالیٰ اپنے اسماء کی معرفت نصیب فرمائے. یہ نام کیا ہیں؟ میں ترکی میں 3 4 5 دن جب میرے گزرے 2 سال پہلے جب جانا ہوا تھا، بلکہ پچھلے ہی سال، تو میں محسوس کرتا تھا اتنی صفائی ستھرائی، یہ تو ہم یورپ میں نہیں دیکھتے. اتنی صفائی ستھرائی، ایک پتا اور ذرہ ڈھونڈنے سے بھی نہ کہیں سڑک پر نظر آتا ہے، نہ کسی گلی میں نظر آتا ہے، نہ کسی پارک میں نظر آتا ہے، نہ کسی اسٹیشن پہ نظر آتا ہے. اتنا چمکتا ہوا شہر، دنیا بھر کے بہت شہروں میں میرا جانا ہو چکا. تو میں نے ایک اپنے ترکی دوست سے جو ساتھ میں تھے، میں نے ان سے پوچھا، کیا جواب دیا اس شخص نے؟ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے اسم قدوس کی تجلی اس وقت استنبول کی طرف متوجہ ہے. یہ جواب دیا ایک ماڈرن آدمی نے، یہی جواب دیا کہ اسم قدوس کی تجلی ایسا لگتا ہے کہ اس وقت استنبول کی طرف ہے. یہ ایک علم ہے اسماء حسنہ کا. مجدد عظیم شیخ بدیع الزماں سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے دراصل اللہ کی توفیق سے ترکی کی قسمت پلٹی ہے، جن سے اللہ نے وہاں وہ کام لیا ہے شاید جو ہمارے ملک میں امام ربانی مجدد فسانی کے سے لیا تھا. بدیع الزماں سعید نورسی مجددی سلسلے کے تھے، نقشبندی سلسلے کے تھے، اور امام ربانی مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت متاثر تھے، بہت متاثر. ان پر اللہ تعالیٰ نے جو علوم کھولے تھے، میرا بہت تھوڑا سا مطالعہ ہے، اس کے مطابق میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کی تجلیات و تأثیرات کا علم اللہ تعالیٰ نے شیخ بدیع الزماں سعید نورسی پر کھولا تھا.
اور انہوں نے اسی اسماء حسنہ کی تفسیر و تاثیر کے ذریعے سے ترک قوم کو ارتداد کے دہانے سے نکال کر پھر ایک مرتبہ اسلامی قیادت کے بلند منصب پر کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ کے اسماء کی معرفت تھی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ہمارے مشائخ برسوں برس 20 سال کسی کی تربیت کرنے کے بعد اس کو اسماء حسنہ کا علم عطا کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کا جو کام ہے وہ ہے ذکر و تسبیح بیان کر، نسبح بحمدک ونقدس لک۔ وہ گویا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جے پکارتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہتے ہیں، مالا جپتے رہتے ہیں مستی کے ساتھ۔ یہی ان کا ذکر، یہی ان کی غذا ہے، اسی سے وہ جیتے ہیں۔ تو جب انسان یہ چاہے کہ اپنی حیوانیت کو کمزور کرے اور اپنی ملکوتیت کو طاقتور کرے، یہ کرنا پڑے گا اس انسان کو جو انسان بننا چاہتا ہے۔ ہر فارمولے کے اندر ایک پرسنٹیج ہوتا ہے، ایک تناسب ہوتا ہے، ایک ایکویشن ہوتا ہے۔ اگر وہ فارمولے کا تناسب بگڑ جائے تو کیا وہ چیز اپنی اصل حالت پر باقی رہے گی؟ ہر دوا کے اندر جو اجزاء ہیں ان کا ایک تناسب ہے۔ روح افزا شربت کے اندر ایک تناسب ہے، اگر ذرا بگڑا وہ پھر وہ خانقاہ کی چائے بنے گا۔ حقے کا پانی چلم میں جو ہوتا ہے، تناسب بہت زبردست چیز ہے۔ کوئی بھی کیمیکل، کوئی بھی عطر، کوئی بھی پرفیوم، کوئی بھی دوا، ہر چیز اس کا جو معیار ہے، اس کا جو حسن ہے وہ قائم ہے اس کے اجزاء کے تناسب پر۔ انسان بھی، انسان کا حسن و جمال اور انسان کی انسانیت بھی قائم ہے انسان کے اجزاء کے تناسب پر۔ روحانیت اور ملکوتیت کو اتنا طاقتور کر لینا اور حیوانیت کو اتنا کمزور کر لینا کہ آدمی سے بستر سے اٹھا نہ جائے، چلا پھرا نہ جائے، بولا نہ جائے، یہ ہرگز اسلام نہیں سکھاتا، بالکل نہیں سکھاتا۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ وآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عجیب انداز ہے حضور کا۔ ایک طرف آپ ترغیب دے رہے ہیں المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، ایک تندرست اور مضبوط مومن ایک بیمار اور کمزور مومن سے بہتر ہے، اور ساتھ میں فرما رہے ہیں وفی کل خیر، اور دونوں میں خیر ہے۔ آپ کو پتا ہے امت میں کچھ کمزور بھی ہوں گے، تو ایک طرف آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے کمزور نہ بننا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری ہے دراصل کمزور بننا۔ ایک ایسا دیندار اگر حضرت عمر کو نظر آ جاتا تھا تو پٹائی ہوتی تھی۔ اگر کوئی بیمار ہے یا کسی اور وجہ سے اس کی صحت کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔ تو اپنے جسم کو بھی تندرست رکھنا یہ اسلام کا مطالبہ ہے، اور اسی لیے اسلام نے اس پر زور دیا ہے کہ صحت کے اصولوں کا خیال رکھو۔ جس انسان کا حیوانی پہلو مضبوط ہوتا ہے وہ چیز کھاتا ہے جو اس کو اچھی لگتی ہے، وہ صحت کے اصولوں کا خیال کر کے نہیں کھاتا، بلکہ وہ جو اس کو اچھی لگتی ہے وہ کھاتا ہے۔ تو اور ملکوتی پہلو کو مضبوط کرنے والے جو اعمال ہیں وہ وہی سب ہیں جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، ان سے اس پہلو کو تقویت پہنچتی ہے۔
ہر شخص محسوس کرتا ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، ہر شخص کا اپنا ذاتی احساس ہے کہ کچھ دن، دیکھو اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام، اللہ تعالیٰ نے 30 دن اور 30 راتیں دے دیے. اگر اپنے اختیار میں رکھتے اللہ تعالیٰ کہ جب چاہو تم رکھ لینا اپنی سہولت سے، تو یہ سما بنتا، یہ فضا بنتی، اور یہ تاثیر بنتی جو اجتماعی طور پر پوری امت مسلمہ کے ان دنوں کے اندر روحانی اور ملکوتی اعمال کے بڑھا لینے کی وجہ سے گویا آسمانوں سے روحانیت برستی ہے. تو اگر روحانیت طاقتور ہوگی تو انسان کا غصہ کم ہوگا، اگر حیوانیت طاقتور ہوگی تو غصہ بڑھے گا. اگر روحانیت طاقتور ہے تو انسان کو اپنی خواہشات پر، اپنی شہوتوں پر کنٹرول ہوگا، وہ حیوان کی طرح نہیں ہوگا. تو ہر شخص خود اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میرے اوپر حیوانیت کا غلبہ ہے یا ملکوتیت اور روحانیت کا غلبہ ہے. ہر شخص اپنا جائزہ لے سکتا ہے. اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو نہیں پا پاتے، ہم روک نہیں پاتے، جو جی میں آتا ہے وہ کر بیٹھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہماری حیوانیت غالب ہے. اور اگر ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، ہم اپنے آپ کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتوں کی خاص پہچان اور صفت بتائیے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، کتنے کریم ہیں. اللہ واقعی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو جو محبت ہم میں سے ہر ایک سے ہے، ہم اس کو نہیں پہچان پا رہے ہیں. ہم اس سے محبت کرنا بھولے ہیں، وہ ہم سے محبت کرنا نہیں بھولے. اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھالنے کے؟ کیوں ہر سال اللہ تعالیٰ رمضان بھیجتے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ رمضان کے چاند کے نکلتے ہی ایک اعلان کرواتے ہیں عالم ارواح میں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، آگے موقع تیرے لیے، اور اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ. کیوں اللہ تعالیٰ شب قدر بھیجتے ہیں، عشر اخیرہ بھیجتے ہیں، رحمت کا عشرہ، پھر مغفرت کا عشرہ، پھر اس میں بھی جو مغفرت نہ ہو پائے تو چلو جہنم سے آزادی کا عشرہ، پھر رمضان کی آخری رات مغفرت کی رات. ایسی عجیب و غریب بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ جو آخری رات جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو بندوں کی پورے رمضان میں مغفرت نہیں ہو پائی، ایسے بھی کروڑ ہا کروڑ بندے رمضان کی آخری رات میں بخش دیے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد عید کی رات آتی ہے، چاند نکلنے کے بعد. پھر عید کی رات کو بھی آپ نے انعام کی رات بتایا، اور یہ تو خوشخبری سنا دی کہ جو عید کی رات میں بھی جس نے کچھ جاگ کر اللہ کی عبادت کر لی، اللہ اس کے دل کو زندگی عطا فرما دے گا. لیلۃ العید عجیب بات ہے. کئی مرتبہ ہم سے یہ چوک اور غلطی ہوتی ہے کہ رمضان کی راتوں میں تو کچھ جاگ کر کچھ اعمال کر لینے کی توفیق مل جاتی ہے، اس کے بعد جب عید کی رات آتی ہے تو خیال ہوتا ہے آج تو عید کی رات، یا سونے میں گزرتی ہے یا جشن منانے میں گزرتی ہے، اور اس رات کی تہجد، اس رات کی نفلیں، اس رات کی دعا، اس رات کی تلاوت بہت کم بندوں کو نصیب ہوتی ہے. اور شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری یہ کمزوری جان کر اس رات کی بھی عبادت کی طرف ہم کو متوجہ کرنے کے لیے یہ پیاری خوشخبری سنا دی کہ اگر اس رات کو بھی تم تھوڑا سا جاگ کر اللہ کا ذکر کر لو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تمہارے دل کی مردگی کو ختم کر کے تمہیں دل زندہ عطا کر دے گا. پھر عید کا دن نکلتا ہے
جس میں انسان نہا دھو کر کپڑے بدل کر خوشبو لگا کر ترانے توحید گاتا ہوا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتا ہوا عیدگاہ جاتا ہے، وہاں نماز پڑھتا ہے، خطبہ سنتا ہے، اس وقت خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب عیدگاہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن بار بار اللہ تعالیٰ جو فرشتوں سے پوچھتے ہیں اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے۔ جب پہل شروع میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تھا کہ میں اپنی خلافت انسان کو دینے جا رہا ہوں، اس وقت فرشتوں کو کچھ اشکال ہوا تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ جس میں حیوانیت بھی ہے اس کو آپ خلافت دینے جا رہے ہیں۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آپ اس کو خلافت دینے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد بھی پھیلائے گا، خون بھی بہائے گا، اور ہم بندے کب سے آپ کا ذکر میں لگے ہیں، ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور آپ ہمارے بجائے ان کو خلافت دینے جا رہے ہیں۔ ایک طالب علمانہ سوال تھا، اعتراض نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو تم نہیں سمجھ پا رہے ہو میں وہ جانتا ہوں۔ اس وقت اتنا مختصر جواب دیا، لیکن بار بار اللہ تعالیٰ جو ایمان والوں کو دکھا کر فرشتوں سے کہتے ہیں، عرفات کے میدان میں پوچھتے ہیں یہاں کیوں آئے، عیدین کے دن پوچھتے ہیں فرشتوں سے یہاں کیوں آئے، کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کیوں آئے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یاد دلاتے ہیں کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو خلافت کیوں دینے والا تھا، اب دیکھو تم کتنا اچھے لگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، بتاؤ یہ خلافت کے مستحق تھے کہ نہیں تھے؟ یعنی بار بار اللہ تعالیٰ انسان کی عظمت فرشتوں سے منوانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ عید کے دن اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیوں آئے، فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ یہ آپ سے آپ کی جنت مانگ رہے ہیں، مغفرت مانگنے آئے ہیں، آپ کے عذاب سے پناہ مانگنے آئے ہیں، دنیا میں بھی خیر مانگنے آئے ہیں۔ فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، جواب ملتا ہے فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آخرت کے متعلق آج یہ بندے اور بندیاں جو مجھ سے مانگیں گے میں وہ سب دے دوں گا، اور دنیا کے متعلق یہ جو مانگیں گے میں ان کی مصلحت پر غور کر کے اس کے بارے میں فیصلہ کروں، میں دیکھوں گا کہ یہ دنیا میں جو مانگ رہے ہیں وہ ان کے لیے مفید ہے کہ نہیں۔ بچہ آپ سے جو مانگتا ہے کیا آپ اس کو دے دیتے؟ بچہ آپ سے آئس کریم مانگ رہا ہے اور وہ پڑا ہوا ہے بخار میں، تھروٹ انفیکشن میں، ٹونسلز پھولے ہوئے ہیں، اور آپ سے آئس کریم مانگتا ہے، آپ نہیں دیتے بچے کو، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ فی الحال بچے کے لیے آئس کریم مفید نہیں ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دنیا کے سلسلے میں بہت چیزیں مانگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہوئے نظر آتے تو اللہ تعالیٰ سے روٹھ جاتے ہیں۔ کھٹی اللہ میاں ماں باپ سے نہیں بولیں گے، جیسے بچے کھٹی کر لیتے ہیں، کیا بات کریں گے آپ سے، اتنے دن سے مانگ رہے تھے ایک کار مل جاتی، آپ کے خزانے میں کیا کمی تھی، اتنے دن سے ایک مکان مانگ رہے تھے آپ کیوں نہیں دے رہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ چاکلیٹ مفید ہے کہ نہیں، آئس کریم مفید ہے کہ نہیں، مکان مفید ہے کہ نہیں۔ بچہ اس بات کو نہیں سمجھتا، بچہ ناراض ہو جاتا ہے، ہم نہیں بولیں گے، ہم روٹ جاتا ہے، کروٹ لے لیتا ہے، اور امی اس کو مناتے ہیں، ہم نہیں بولیں گے۔ لیکن ماں اور باپ اگر سمجھدار ہیں تو اس کے جھانسے میں نہیں آتے، اور اس کی ان گیدڑ بھپکیوں سے اور سیاسی چالوں سے مروب نہیں ہوتے، وہ اس کو نہیں دیتے آئس کریم، یہ بھی نہیں کرتے کہ آئس کریم مانگ رہا ہے، ضد کر رہا ہے تو اس کے آئس کریم سے بتائے ایک تھپڑ ہی مار دیں، یہ بھی نہیں کرتے۔
بلکہ وہ کچھ اور دے دیتے ہیں۔ یاد رکھو، ماں باپ کی حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ روتے ہوئے بچے کو اگر وہ چیز نہیں دینا چاہتے جو وہ مانگ رہا ہے تو اس کو خالی ہاتھ نہ رکھیں، کچھ اور دے دیں۔ بچہ اتنا معصوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ اور میں بہل جاتا ہے، بھول جاتا ہے میں کیا مانگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم بندوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں، ہم مانگ کچھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کچھ اور دے دیتے ہیں۔ اور ہم بھی کبھی کبھی بچوں کی طرح ضد کرتے ہیں کہ نہیں ہم وہی لیں گے، اور اللہ تعالیٰ وہ نہیں دینا چاہتے، لیکن اگر اللہ کو غصہ آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ وہی دے دیتے ہیں جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، جس میں ہماری ہلاکت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ دعا کا ایک سلیقہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں کسی بھی دنیاوی چیز کو مانگ رہے ہوں اور وہ ہم کو ملتی ہوئی نظر نہ آ رہی ہو تو ہرگز ضد نہ کریں، اصرار نہ کریں، ہرگز ضد نہ کریں، اصرار نہ کریں، کیونکہ اگر اللہ کو غصہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے کہ یہ ہمارے لیے مضر ہے وہی ہم کو پکڑا دیں گے، جاؤ لے جاؤ۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر انہوں نے حضور سے بہت اصرار سے کہا کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجیے میں مالدار بن جاؤں۔ حضور خاموش رہے، کچھ نہیں کہا، کوئی جواب نہیں۔ اللہ کے رسول دعا کر دیجیے میں مالدار بن جاؤں، پھر خاموش رہے، پھر کوئی جواب نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے اصرار کیا دعا کر دیجیے میں مالدار۔ پھر آپ تیسری بار بھی خاموش ہے۔ اللہ اکبر، کیا ظرف تھا! ڈانٹ دیتے، آپ بول دیتے کچھ، سمجھ آپ کوشش کر رہے تھے یہ میری خاموشی کو سمجھ جائے اور مجھے کچھ نہ کہنا پڑے، لیکن وہ نہیں سمجھا اور اس نے ضد کی کہ اللہ کا رسول میں مالدار بن کے رہوں گا، آپ دعا کر دیجیے۔ سوچیں، یہ اس کو یہ یقین تھا کہ رسول اللہ کی دعا قبول ہوگی، وہ اصحاب یقین میں سے تھا، لیکن رسول اللہ کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منکشف ہو چکا تھا کہ اس کے لیے دولت مند ہونا مناسب نہیں ہے۔ آپ دعا نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن جب بہت ضد کی تو پھر مجبوراً اللہ کے رسول نے دعا کر دی۔ اب مال بڑھنا شروع ہوا، دولت آنی شروع ہوئی۔ اس زمانے کی دولت کرنسی نوٹ کی شکل میں نہیں ہوتی تھی، جانوروں کی شکل میں ہوتی تھی۔ اب جب بہت بکریاں بڑھ گئیں تو مسجد نبوی کے قریب میں کوئی جگہ نہیں تھی تو دور جانا پڑا۔ اب جو ہر نماز میں مسجد نبوی آنے کو ملتا تھا وہ بند ہو گیا، اور جانور بڑھ گئے تو مدینے سے اور دور جانا پڑا، ہزاروں کا ریوڑ ہو گیا اور دور جانا پڑا۔ اب تو جمعے آنے کے بھی لالے پڑ گئے، یہاں تک کہ اللہ کی پناہ وہ وقت آ گیا کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں زکوٰۃ کا وصول کرنے والا سرکاری نمائندہ اس شخص کے پاس پہنچا، اس نے کہا کیسی زکوٰۃ؟ کہے کہ زکوٰۃ بڑی محنت سے میں نے یہ سارا مال کمایا ہے، وَمَاتَ عَلَى النِّفَاقِ، صحیح بخاری کی روایت کہ وہ بندہ نفاق کی حالت میں دنیا سے گیا۔ یہ درمیان میں ذکر نکل آیا تو اچھا ہوا کہ نکل آیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جو دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں مانگیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہیں کہ اللہ آپ بہتر جانتے ہیں میرے حق میں کیا خیر ہے، اللہ آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، اگر اس میں خیر ہو تو دے دیجئے، اور اگر خیر نہ ہو تو میرے دل سے اس کے خیال اور طلب کو نکال دیجئے۔ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّي، مجھے ادھر سے ہٹا دیجئے، اس کو میری طرف سے ہٹا دیجئے۔ ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اللہ کے علم پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اور پھر فرشتوں کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ بڑے عجیب انداز سے کہتے ہیں فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعَظَمَتِي وَكِبْرِيَائِي، یہ اضافہ ہے ابن ماجہ کی روایت، وَعَظَمَتِي وَكِبْرِيَائِي۔ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو کیا جوش اس دن آئے، میری عظمت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن میں یہ سارے لوگ جو عید پڑھنے کی عید میں آئے ہیں، ہاں آخرت کے لیے جو مانگیں گے میں سب دے دوں۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں کہ گویا قدم قدم پر مغفرت کے بہانے دیتے ہیں۔
اور یہ پورا رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی سب سے بڑی دستاویز ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اللہ ہمیں جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. اللہ ہمیں بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. اللہ یہ تو نہیں کریں گے کہ زبردستی ہم کو ڈال دیں، اس لیے کہ اس کے اوپر الزام آ جائے گا، اللہ پر الزام آ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں میرے بندو مجھے تھوڑا سا بہانہ دے دو، میں تمہیں بخش دوں، میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا سا بہانہ تو دو. رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہا نمی جوید. ہمارے حضرت مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سیل لگتی ہے، سیل 50% ڈسکاؤنٹ، 75% ڈسکاؤنٹ. بڑی بڑی کمپنیاں اور ملیں اپنے پروڈکشنز کے لیے سیل لگاتی ہیں کہ بھائی آؤ 10 دن تک، فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک آؤ، اتنے کی ساڑی اتنے میں مل جائے گی، اتنے کے جوتے اتنے میں مل جائیں گے. یہ سیل لگتی ہے. فرمایا کرتے ہیں کہ رمضان مبارک جنت کی سیل، اللہ نے سیل لگائی ہے، آؤ ڈسکاؤنٹ پر لے جاؤ. افطار کے وقت میں مجھے یاد کر لو میں معاف کر دوں گا، سحری کے وقت میں مجھ سے دعا کر لو میں معاف کر دوں گا، کسی روزے دار کو افطار کرا دو میں معاف کر دوں گا، تراویح پڑھ لو میں معاف کر دوں گا، روزہ رکھ لو میں معاف کر دوں گا، اعتکاف کر لو میں معاف کر دوں گا، قرآن کی تلاوت کر لو میں تمہارے دل کو پاک کر دوں گا. عجیب و غریب مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی. کاش کہ ہم اس محبت کی قدر کرتے جو اللہ کو ہم سے بلا استحقاق اللہ کو ہم سے محبت ہے. اور وہ محبت میری اور آپ کی ذاتی وجہ سے نہیں ہے. قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے وہ محبت دراصل اصلی محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے ہر امتی کو جنت میں بھیج دوں، میرے محبوب کا کوئی امتی جہنم میں نہ جانے پائے. حضور کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اس بات کی فکر ہے. اللہ کو تکلیف ہوگی اگر محمد کا کوئی امتی جہنم میں بھیجنا پڑے، اللہ کو تکلیف ہوگی، اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی. اس لیے اتنا اہتمام کیا ہے. پچھلی امتوں کے ساتھ شاید اتنا اہتمام نہیں ہوا. جو اہتمام امت محمدیہ کے ساتھ ہے وہ طفیل ہے اللہ کے محبوب حقیقی کا. ان سے اللہ کو اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. بالکل نہیں بیان کیا. اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. یہ الرفیق الاعلی کیا ہے؟ لفظ ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے یہ کیا ہے رفیق اعلی. اگر عوام کے سامنے پوری تشریح کی جائے تو شاید پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے عوام. یہ کیا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ایک شاعر نے ایک بڑی شاندار نعت کہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، لیکن کہتے 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 وہ محسوس کرنے لگا کہ میں جتنا بھی چاہوں اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ کہہ دوں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. ان کی بلندی مقام، ان کے حسن و جمال، عظمت شان کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں پاؤں گا. تو بالآخر اس نے اس مصرے پر قلم رکھ دیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اور میں کیا کہوں، بس اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہی ہیں، مختصر قصہ یہی ہے. ایک مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عجیب مقام ہے. وہ اتنا عظیم، اتنا بڑا مقام ہے جو خاصان خدا کے سوا کوئی اس بڑے مقام کو سمجھ نہیں پاتا، سمجھ نہیں پاتا اس مقام کو. کہ جو مقام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس مقام کی وجہ سے آپ کی امت کا بڑا مقام ہے. کیونکہ اپنے دوست کی اولاد بھی بہت عزیز ہوتی ہے، اپنے چہیتے کی اولاد بھی بہت عزیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے
میں اس میں کوئی شک نہیں کرتا، نہیں چاہتے اللہ کے ایک بھی اللہ کے رسول کا امتی جہنم میں جائے، نہیں۔ اسی لیے اس قدر اہتمام ہے، ہر ہفتے جمعے کے دن بھیج رہے ہیں، چلو جمعے کو صحیح طور پر گزار لو، میں مغفرت کر دوں۔ ہر رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اتر اتر کر آ کر نیچے کہہ رہے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں؟ یہ عجیب اہتمام ہے۔ شوال کے 6 روزے اور دیے دے رہے ہیں، کیا کرم ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سنو، ایک حساب اور پورا کر دوں تمہارا، میں نے 30 کی تعداد مقرر کی، تم نے 30 روزے رکھے، ہر نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا دیتا ہے، تو 30 دام 300، سال کے 300 دن کا تو روزہ ہو گیا۔ اب سال کا دن ہوتے ہیں 360، تو تم ایک کام کرو 6 روزے اور رکھ لو شوال کے، میں پورے سال کے روزے کا ثواب دے دوں۔ سبحان۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی کی۔ شوال کے روزے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ عید کے دوسرے ہی دن سے رکھو ورنہ سوئی باسی ہو جائے گی، اس لیے اس میں چھوٹ دے دی اللہ نے کہ تم پورے شوال کے مہینے میں اپنی سہولت سے 1 رکھو، 3 دن پھر ناغا کر دو، پھر 1 رکھو، پھر 4 دن ناغا کر دو، تم 6 کی تعداد پوری کر دو، میں 360 کا ثواب دے کر پورے سال کا روزہ تمہارا شمار کر دوں۔ امت محمدیہ کے ساتھ جو اللہ کا معاملات ہیں، اگر اس سلسلے کی احادیث کو جمع کیا جائے ایک بہت خوبصورت کتاب بنے۔ لوگ خصائص محمدی پر غور کرتے ہیں، خصائص امت محمدی پر بھی غور کرنا چاہیے۔ عجب خصوصیات ہیں امت کی۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اور اس کی تمام فضائل، یہ سب دراصل اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ اس کو محبت کی نشانی سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں تھوڑا بہانہ دے دو، بس بہانہ دے دو۔ انشاءاللہ ہم اور آپ بھی اپنے دلوں میں آج اچھی امید قائم کریں کہ اللہ اگر بہانہ ہی کافی ہے تو اللہ بہانے تو ہم نے پیش کر دیے، انہیں قبول کر دیجیے۔ اللہ بہانہ ہی ہے، ہم حقیقت تو نہیں پیش کر پائیں گے، لیکن بات اگر بہانے کی ہے تو یہ سن کر تو ہماری بھی ہمت بڑھتی ہے۔ ہمارا روزہ بھی بہانہ تو بن سکتا ہے، ہماری تراویح بھی تو بہانہ تو بن سکتی ہے، ہماری تلاوت بہانہ تو بن سکتی ہے، روزے داروں کی خدمت بہانہ تو بن سکتی ہے، اپنی اصلاح کے لیے آنے والوں کی خدمت بہانہ تو بن سکتی ہے، اور اللہ بہانے سے زیادہ تو ہمارے پاس اور کچھ ہے نہیں۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ سے بہت اچھی امید رکھیں، اللہ سے بہت اچھی امید رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو کچھ دینا نہ ہوتا تو شاید ہمیں اور آپ کو یہاں نہ بلاتا۔ اور یہیں کی خصوصیت نہیں ہے تو بہت چھوٹی سی جگہ ہے، بہت معمولی سی جگہ ہے، جہاں اللہ کے بندے پہنچے ہوئے ہیں، جماعتوں میں نکلے ہوئے ہوں، اجتماعوں میں گئے ہوئے ہوں، عمرے پہ گئے ہوئے ہوں، یا کسی اللہ والے کے پاس گئے ہوئے ہوں، سب جگہ کے متعلق یہ بات ہے کہ اللہ کچھ دینے کا ارادہ کرتا ہے تبھی بندے کو توفیق ملتی ہے۔ اس لیے اس بنیادی بات کو ذرا اپنے ذہن میں بٹھائیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں خود کہ حیوانیت میرے اوپر ابھی تک چھائی ہوئی ہے یا روحانیت اور ملکوتیت طاقتور ہے۔ علامتیں اگر ملکوتیت اور روحانی پہلو اندر مضبوط ہوتا ہے تو آدمی نماز کا اس کے اندر شوق ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے میں مزہ آتا ہے، دین کی باتیں سننے میں بہت لطف آتا ہے، اچھے نیک کام کرنے میں جی لگتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ فرشتوں کا یہی خاص مشغلہ ہے۔ لیکن اگر حیوانیت غالب ہے تو کھانے میں، پینے میں، سونے میں، باتیں کرنے میں، اس میں زیادہ دل لگتا ہے۔ بہت آسان راستہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، اور جس کو یہ محسوس ہو کہ میرا روحانی پہلو اور ملکوتی پہلو ابھی کمزور ہے،
اس کے پاس یہ علاج موجود ہے. وہ رمضان کے بعد بھی کوشش کرے کہ مہینے میں کچھ نفلی روزے رکھ لیا کرے. وہ رمضان کے بعد بھی تہجد کو باقی رکھے. وہ رمضان کے بعد بھی تلاوت کو جاری رکھے. وہ رمضان کے بعد بھی ان نیک کاموں کو جاری رکھے گا تو یہ روحانی پہلو مستقل طور پر تھوڑا 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 طاقتور ہوتا جائے گا. اور جب وہ روزہ رکھے گا، تلاوت کرے گا، تو اس کا حیوانی پہلو کمزور ہوگا. اور یہی مطلب ہے ہماری اصلاح کا، یہی مطلب ہے تقوی کا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی کا یہی مطلب ہے. صوم عربی زبان میں کہتے ہیں رک جانے کو. عربوں میں کہا کرتے تھے ان گھوڑوں کو جن کو روکا جاتا تھا کھانے پانی سے، ہفتہ ہفتہ بھر، دو ہفتے ان کو ایک دانہ کھلایا جاتا تھا، ایک قطرہ پانی پلایا جاتا تھا، تاکہ اونٹوں کو اور گھوڑوں کو خاص طور پر یہ مشق ہو کہ وہ لمبی مدت تک اگر جنگ کے حالات میں کھائے پیے بغیر ان کو رہنا پڑے تو ان کو اس کی عادت. ایسے گھوڑوں کو عربوں میں کہتے تھے وہ فرسن صائمتن. صوم کہتے ہی رک جانے کو ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے عربی کے اس لفظ کو استعمال فرمایا حقیقت صوم کو بیان کرنے کے لیے، تاکہ پورا میسج کنوے ہو. رک جانا خود کوئی عمل نہیں ہے، رک جانے کا ایک مقصد اور نتیجہ ہونا چاہیے. سمجھے؟ اب گھوڑوں کو بھوکا بھی رکھا گیا اور بعد میں گھوڑے ایک ہی دن کے بعد بدکنے لگے، 2 ہی دن کے بعد بدکنے لگے، تو بھوکا رکھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ گھوڑوں کا بھوکا رکھنا اتنا ضروری تھا، اتنا معتبر اور مفید مانا جاتا تھا کہ جس کے بعد ہنگامی حالات میں جب ان کو کھلایا پلایا نہ جا سکے تو وہ پوری وفاداری اور ہمت کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر صیام موجود ہے اور لعلکم تتقون موجود نہیں ہے تو پھر یہ بہت فکر کی بات ہے. اگر ہم اپنے آپ کو بھوکا پیاسا تو رکھ رہے ہیں لیکن ہماری روحانیت طاقتور نہیں ہو رہی اور ہماری حیوانیت کمزور نہیں ہو رہی ہے تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے روزے میں رمضان میں کیا کمی ہے، کیا وجہ ہے. اور دیکھیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے 1 مہینے کا روزہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد سال بھر ہم روزہ چھوڑ دیں، روزہ نہ رکھیں. یہ تو ایک مقدار اللہ تعالیٰ نے چنی ہے، ایک بہت معتدل مقدار ہے جس کی تعیین بھی آسان ہے. سارے لوگوں کو ایک ساتھ روزہ میں رہنا بھی آسان ہے. ہمارے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں ایک خاص مسئلے پر حکومت کی رائے کو بنانے کے لیے، بدلنے کے لیے بار بار اس وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی سے ملاقات کرنے پر مجبور ہو رہے تھے، تو ایک مرتبہ ملاقات کے دوران اگلی تاریخ طے ہونے لگی کہ اب اگلی تاریخ میں کب ملنا ہے. تو حضرت مولانا نے اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی رمضان کے بعد کی کوئی تاریخ دیکھ لو. رمضان آنے والا تھا اور سخت گرمی کے موسم میں رمضان پڑتا تھا اس وقت، جیسا آئندہ کچھ سال کے بعد پھر سے پڑے گا. تو بیچارہ راجیو گاندھی بولا مولانا صاحب اتنی گرمی میں آپ روزہ رکھیں گے؟ آپ کمزور بوڑھے آدمی ہیں، آپ ایسا کہہ لیجیے نا کہ نومبر دسمبر میں جنوری میں رکھ لیجیے گا. یہ دانشور ایسے ہی ہوتے ہیں. تو مولانا نے کہا کہ راجیو جی
یہ کمرے کے اندر تو آپ نے یہ بات کہہ دی ہے، باہر نہ کہیے گا، لوگ بہت بدنام کریں گے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کو اتنی معلومات نہیں، اتنا کم پڑھے لکھا نہیں۔ ہمارے اکابر بھی عجیب، بھگو بھگو آواز بھی نہ ہو اور لگے کس کے۔ ایک سلیقہ ہوتا ہے جو ملتا ہے استغنا والوں کو، ایک سلیقہ ہوتا ہے، کہیے گا مت باہر کسی سے۔ مولانا کے اندر ظرافت بہت تھی، بہت اچھی، مسکرا کے اپنے ساتھیوں والے سے کہا تم بھی مت کہنا، اچھا ان کی عزت ہماری عزت ہے۔ اچھا وہ بیچارہ مولانا نے کہا کہ یہ روزہ ایسا نہیں ہے کہ جب چاہو رکھ لو۔ اچھا مجھے نہیں معلوم تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت ہے کہ ایک مہینہ مقرر کیا گیا، پوری دنیا کے لوگ اسے ایک مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے پورے عالم میں تراویح پڑھی جاتی ہے، پورے عالم میں تلاوت بڑھ جاتی ہے، پورے عالم میں پورے کرۂ ارض پر ذکر و تسبیح بڑھ جاتا ہے، پورے عالم کے اندر گناہ کم ہو جاتے ہیں، پورے عالم کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو ایک عالمی پیمانے پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں برستی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول بنا دیا، اس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ لیکن اگر کسی کو ایک مہینے کی دوا سے فائدہ نہیں ہوتا، بعد میں وہ کہے کہ میں ایک مہینے کے بعد اب نہیں کھاؤں گا، تو اس کا تو آپریشن کرنا پڑے گا۔ ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں سال کے درمیان اپنی روحانی طاقت کو بھی بڑھاتے رہنا چاہیے، سال کے درمیان بھی۔ اب 11 مہینے تو ہم حیوانی طاقت کو بڑھاتے ہیں، تو بیچاری حیوانی طاقت ایک مہینے میں کتنی کمزور ہوگی، اور اس ایک مہینے میں بھی کتنی کمزور کرتے ہیں، وہ ہمارے آپ کے اور اللہ کے درمیان راز ہے۔ کون حیوانی طاقت کمزور کرتا ہے؟ ہم تو کھانا پینا اور بڑھا دیتے ہیں۔ میں تو بار بار سنا چکا ہوں کہ ہندوستان کے سب سے مشہور مسلم شہر میں میرے ایک دوست ڈاکٹر نے مجھ کو بتایا کہ جب شب برات آتی ہے تو اس کے بعد ہندو ان کے دوست ان سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ تمہارا کھانے والا مہینہ کب آ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم مسلمانوں نے رمضان کا تعارف اس طرح کرایا ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم اس مہینے کو کھانے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ تو جب ہم اپنا کھانا پینا بڑھا دیتے ہیں، صرف وقت بدلتے ہیں، تو اس مہینے میں بھی کیسے ہماری حیوانیت کمزور ہوگی؟ اور اس مہینے میں بھی جب ہم اپنے ملکوتی اعمال اتنے نہیں بڑھاتے جتنے بڑھا سکتے ہیں، تو کیسے ہماری روحانی طاقت بڑھے گی؟ تو سمجھنا چاہیے کہ ہے کیا رمضان، روزہ ہے کیا چیز، تراویح ہے کیا چیز؟ دراصل اپنی حیوانی طاقت کو کمزور کرنے اور اپنی روحانی طاقت کو بڑھانے کا ایک بہت شاندار پروگرام، یہ اس کا ایک کورس ہے۔ اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنی شہوتوں کے زور کو کم کرنے میں سب سے زیادہ مددگار روزہ ہے، سب سے زیادہ مددگار روزہ ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کر سکے جلد از جلد نکاح کرو، اور جس کے نکاح میں کوئی دیر ہو رہی ہو وہ کیا کرے؟ وہ کثرت سے روزے رکھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ حیوانی طاقت کو کمزور کرنے والا سب سے مضبوط عمل ہے، اور روزہ ملکوتی اور روحانی طاقت اور کنٹرول کو بڑھانے والا سب سے مضبوط عمل ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہے۔ اب ہم دنیا بھر کے وظیفے پوچھتے ہیں، لیکن جو حضور کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ آپ نے تو بتایا تھا کہ بھئی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے کثرت سے نفلی روزے بھی رکھو،
اس پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بات کو دل کی گہرائیوں سے آج لے کر اٹھیں کہ اصل مسئلہ ہے حیوانیت کے کچھ کمزور ہونے کا اور روحانی اور ملکوتی پہلو کے طاقتور ہونے کا۔ غالب وہ ہونا چاہیے، کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، تبھی انشاءاللہ ہم انسان بنیں گے۔ الفاظ بدل کر یہ وہی مضمون ہے جو میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ جو جی میں آئے وہ کرنے کے بجائے عقل سے پوچھو، ایمان سے مدد لو، وہی بات ہے۔ عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير۔ الفاظ الگ الگ ہو سکتے ہیں، مضمون تو الگ الگ نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ جو جی میں آئے وہ کرنے لگیں، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو جی میں آتا بس وہ کرنے لگتے ہیں، کسی کو اپنا فیصل نہیں بناتے، کسی کو اپنا بڑا نہیں بناتے، کسی کو اپنا حکم نہیں بناتے، نفس کی خواہش پر عمل کرنے سے پہلے کچھ سوچتے نہیں، اور اپنے کو روکنے کی ایک طاقت اپنے اندر بہم پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح انداز سے رمضان مبارک گزارنے کی توفیق دے۔ یہ نیت کریں، یہ مقصد ہو سامنے، ایمان و احتساب اسی کو کہتے ہیں، یہ ٹارگٹ سامنے ہو، روزہ رکھنے کے پیچھے یہ نیت ہو کہ اس روزے سے مجھے مقصود یہ ہے کہ میرے اندر کی جو حیوانیت ہے وہ کمزور ہو اور میرے اندر کی جو روحانیت ہے وہ طاقتور ہو۔ انما الاعمال بالنیات۔ اگر ہم روزہ رکھیں گے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ سوچ سمجھ کر، نیت کر کے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا روزہ بہتر ہوگا اور اس کا نتیجہ بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ ہمارے روزوں میں حقیقت ڈال دیجئے، اللہ ہمارے روزوں میں جان ڈال دیجئے، اللہ ہمارے روحانی پہلو کو مضبوط اور طاقتور کر دیجئے، اللہ ہمارے حیوانی پہلو کو مغلوب اور کمزور کر دیجئے، اللہ اس کے اسباب اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ جن اسباب سے اللہ روحانی پہلو مضبوط ہوتا ہے وہ اسباب بھی اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جن اسباب سے اللہ ہمارا حیوانی پہلو کمزور ہوتا ہے اللہ ان اسباب کو اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن اسباب سے روحانی پہلو مضبوط ہوتا ہے اللہ ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خالی رسمی روزے نہ رہ جائیں، خالی بھوک پیاس نہ ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ اس روزے کا اصل فائدہ تقوی نصیب ہو جائے، اللہ تقوی نصیب ہو جائے۔ میرے اللہ، یہ جمعے کے دن عصر بعد کا وقت ہے، بہت ہی برکتوں کا وقت ہے، رحمتوں کے اترنے کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ، ہم آپ کو رمضان کے اس جمعے کی شام کی تمام برکتوں کا واسطہ دینے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ آج جمعے کی برکت سے ہمارے دلوں کی پکار سن لیجئے، ہمیں تقوی دے دیجئے، اللہ ہمیں تقوی دے دیجئے، اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں تقوی دے دیجئے۔ اللہ، جمعے کے دن کے فقیر اللہ جب بھیک مانگنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تو بڑی امید کے ساتھ نکلتا ہے، زیادہ امید کے ساتھ نکلتا ہے، اپنے بچوں سے کہہ کے نکلتا ہے آج تو جمعے کا دن ہے، آج تو میں کچھ لے کر آؤں گا، آج تو رمضان کا جمعہ ہے، آج تو ہر ایک کچھ نہ کچھ دیتا ہوا جائے گا۔ بچے بھی بڑی امید کے ساتھ
مکان کے دروازے سے لگے بیٹھ جاتے ہیں، ابا اب آتے ہوں گے، آج تو جمعے کے بعد آئیں گے، کچھ نہ کچھ لے کر آئیں گے، پھر کھانے کو ملے گا، 2 دن سے کچھ ملا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ہم بھی تو جمعے کے فقیر ہیں، ہم بھی تو جمعے کے فقیر ہیں، اللہ ہم بھی تو جمعے کے فقیر ہیں، اللہ ہم بھی تو جمعے کے سائل ہیں، اللہ ہم بھی تو خیرات مانگنے آئے ہیں، اللہ آپ کے دروازے پر خیرات مانگنے آئے ہیں، اللہ رمضان کی خیرات دے دیجئے، رمضان کی جمعے کی خیرات دے دیجئے، اللہ تقویٰ دے دیجئے، اللہ تقویٰ دے دیجئے، اللہ آج تقویٰ دے دیجئے، آج تقویٰ دے دیجئے، اللہ بہت دن ہو گئے، اللہ اب تو اپنی توبہ پر اعتماد نہ رہا، صبح کو توبہ کرتے ہیں، شام ہونے سے پہلے توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اللہ اللہ کیا کرے، نفس و شیطان گناہ کرا دیتا ہے، بار بار سوچتے ہیں اب نہیں کریں گے، پھر ہو جاتا ہے، اللہ 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 یہ سن کر تسلی ہوتی ہے کہ آپ نے کہیں کہا ہے اے گنہگارو اب میری رحمت سے تم بھی مایوس مت ہونا، اللہ آپ نے یہ کہا ہے لبیک اللہم لبیک، ہم بیٹھے ہیں گنہگار، ہم ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کو آپ نے پکارا تھا، اللہ ہم آ گئے اللہ آپ کی پکار پر آئے ہیں، اللہ امید لے کر آئے ہیں، میرے اللہ ہمارے دل کی اچھی مرادوں کو آج پورا کر دیجئے، نفس و شیطان سے ہم سب کو چھٹکارا دلا دیجئے، اللہ دلا دیجئے، اللہ مدد کر دیجئے، اللہ اب کبھی گناہ نہیں کریں گے، 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 اللہ آج آپ سے عہد کرتے ہیں، اب وعدہ کرتے ہیں، اللہ آپ مدد کر دیجئے، اللہ اندھے ہیں، اندھا سڑک پار نہیں کر سکتا، اللہ اس دنیا کے راستے کو پار کرا دیجئے، اللہ بہرے ہیں، کسی کے اچھے پکارنے والے کی پکار نہیں سن پا رہے، اللہ ہمیں اللہ قوت سماعت کو درست کر دیجئے، اللہ جو ڈوب رہا ہوتا ہے میرے پیارے اللہ وہ اپنے کو خود نہیں بچا پاتا، اللہ لوگوں کو کودنا پڑتا ہے، اپنا ہاتھ بڑھانا پڑتا ہے، رسی پھینکنی پڑتی ہے، تب ڈوبنے والا بچ پاتا ہے، اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم فسق و فجور کے سمندر میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، اللہ ہاتھ بڑھا دیجئے، اللہ جلدی کر دیجئے، اللہ جلدی کر دیجئے، اللہ ہاتھ بڑھا دیجئے، اللہ بچا لیجئے ہم کو، اللہ بچا لیجئے، اللہ ایک بھی ہم میں سے خالی ہاتھ نہ رہے، اللہ ایک بھی ہم میں سے محروم نہ رہے، اللہ ایک بھی ہم میں سے محروم نہ رہے، اللہ دنیا میں ہم نے دستور دیکھا ہے کہ جب کئی فقیر بھیک مانگنے کے لیے نکلتے ہیں تو اپنے سے سب سے زیادہ پھٹے حال کو اللہ اس کو سامنے بڑھا دیتے ہیں، جس کے گال بھی پچکے ہوئے ہوں، جس کا پیٹ بھی پچکا ہوا ہو، اللہ جو کئی دن کے فاقے سے ہوتا ہے، بدن پر ٹکڑے بھی نہیں ہوتے کپڑے کے، اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، یہ سوچ کر آگے بڑھاتے ہیں کہ شاید سیٹھ کی جب سب سے پہلے نظر اس پھٹے حال پر پڑے گی تو سیٹھ کو رحم آ جائے گا، اللہ شاید آج آپ کے ان بندوں اور بندیوں نے دعا کے موقع پر یہی کام کیا ہے، اپنے میں سے سب سے برے حال والے اور پھٹے حال والے کو دعا کے لیے آگے بڑھا دیا ہے، اللہ میری گندگی کی وجہ سے اپنے ان بندوں کو محروم نہ فرما، اللہ ان کی طلب کی طفیل مجھے بھی مغفرت دے دے، میری بھی تقویٰ دے دے، اللہ میں اپنی گندگیوں سے تنگ آ چکا ہوں، اللہ آپ گواہ ہیں، آپ گواہ ہیں، آپ گواہ ہیں، آپ گواہ ہیں، اللہ بچا لیجئے مجھ کو بھی، اللہ بچا لیجئے، اللہ اس ظاہری بہروپیے کے پاس اصلاح کے لیے آنے والے کو بھی بچا لیجئے میرے اللہ بچا لیجئے، قیامت کے دن اگر آپ نے قلعی کھول دی، اللہ جو ستاری کی چادر آپ نے ڈھانک رکھی ہے اگر آپ نے ہٹا لی، اللہ قیامت کے دن آپ نے کہا آج میں تمہاری حقیقت کھولوں گا، اللہ تو ہم کہاں بھاگ کے جائیں گے، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، ہماری مائیں بھی دیکھیں گی، ہماری ماں بھی دیکھے گی، دیکھ کر حیران ہو جائے گی، بیٹا تو دنیا کو نصیحت کیا کرتا تھا،
تو تو عالم دین تھا، تو کیا تو کیا حرکتیں کر کے آیا ہے کہ آج تجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ بچا لیجئے گا اس رسوائی سے، اللہ بچا لیجئے اس رسوائی سے۔ اللہ ہم آپ کو کس کا واسطہ دیں؟ اللہ اپنے محبوب کا واسطہ قبول کر لیجئے۔ علامہ اقبال نے ایک مرتبہ آپ سے معافی مانگتے مانگتے ایک عجیب انداز سے معافی مانگی تھی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس بندے نے کہا تھا اللہ معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا، لیکن اگر سزا ہی دینے کا فیصلہ کرنا تو حضرت محمد الرسول اللہ کی نگاہ سے چھپا کر سزا دینا، اس لیے کہ مجھے سزا ملے گی اور تکلیف ان کو ہوگی، تکلیف ان کو ہوگی، تکلیف ان کو ہوگی۔ اللہ ہماری نہیں تو اپنے محبوب کی تکلیف کا خیال کر لیجئے، اپنے محبوب کے دکھ کا خیال کر لیجئے۔ کتنی مصیبت سے انہوں نے یہ امت بنائی تھی، اللہ کتنے پتھر باندھے تھے، کتنے فاقے کیے تھے، بچے بھوکے رہے تھے، بیٹیاں بھوکی رہی تھیں، نواسے بھوکے رہے تھے، 2 مہینے چولہا نہیں جل پایا تھا۔ اللہ پیروں سے کبھی خون بہا، چہرے کا بھی خون بہا، سر مبارک کا بھی خون بہا، اللہ دندان مبارک بھی شہید ہوئے، بیٹی بھی شہید ہوئی، اور اس کو آپ ہی نے اپنی قبر میں ان کی قبر میں لٹایا۔ اللہ ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا، اللہ وطن چھوٹا، مکہ چھوٹا، کعبہ چھوٹا۔ آپ جاتے تھے مدینے کی طرف اور پلٹ پلٹ کر کعبے کی طرف دیکھتے تھے اور بار بار کہتے تھے واللہ لولا قومک اخرجونی لما خرج، خدا کی قسم اگر ہماری قوم نے، میری قوم نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو اے کعبہ میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ اللہ ان آنسوؤں کا واسطہ، اس غم کا واسطہ، اس ٹوٹے دل کا واسطہ، ان کی ازواج مطہرات کا واسطہ، اللہ ان کے صحابہ و صحابیات کا واسطہ، اللہ غزوہ احد کے شہداء کا واسطہ، اللہ غزوہ خندق کا واسطہ، اللہ سید الشہداء سیدنا حمزہ کا واسطہ، اللہ ان کے کٹے ہوئے ناک کان کا واسطہ، اللہ ان کے کٹے ہوئے ناک کان کا واسطہ، ان کے بدن سے نکالی گئی اس کلیجی کا واسطہ جس کو چبایا گیا تھا۔ اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اللہ ہمیں تقوی دے دیجئے، اللہ ہمیں بدل دیجئے، اللہ ہمیں بدل دیجئے، اللہ ہمیں بدل دیجئے۔ اللہ ہمیں بعض وقت اللہ آپ اچھے موقع دیتے ہیں مگر شیطان ہم کو محروم کر دیتا ہے، ہمیں ناقدری ہم سے کرا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں محروم نہ کیجئے، اللہ محروم نہ کیجئے، اللہ محروم نہ کیجئے۔ اللہ قدر کی توفیق دے دیجئے، آج معاف کر دیجئے، آج سے وعدہ کرتے ہیں اللہ اب قدر کریں گے، اب قدر کریں گے، اب خوب محنت کریں گے، اللہ اب خوب محنت کریں گے، اب آپ کو منائیں گے، اب آپ کو منائیں گے، اب آپ کو راضی کر کے رہیں گے۔ اللہ جب تک زندہ ہیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے گا، اللہ نیک کاموں کی توفیق کے ساتھ رکھیے گا، اللہ عافیت کے ساتھ رکھیے گا، اور جب موت کا وقت آئے میرے پیارے اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے روح کو قبض کیجیے گا، آسان موت دے کر ایمان کامل پر اپنے پاس بلا لیجیے گا۔ اور اللہ جب تک دنیا میں زندہ ہیں اپنے دین کی خدمت میں لگائے رکھیے، اللہ اپنے قدموں سے لگائے رکھیے، اللہ اپنے قدموں سے لگائے رکھیے، اللہ اپنے دامن سے لگائے رکھیے، اپنے دامن سے چمٹائے رکھیے۔ اللہ ہمیں مت ڈانٹیے، اللہ ہمیں مت جھڑکیے، اللہ ہمیں مت ڈانٹیے، اللہ ہمیں مت جھڑکیے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔